بیسکلی مجھے میرے کان میں صرف ایک آواز آ رہی ہے کہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آپ آئیں، کیونکہ یہ سب کو انتظار ہوتا ہے، مجھے بھی بہت انتظار ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی شدید انتظار ہوگا اس کا۔ ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلا جو وہ ایریز ہے، آنے والا ہفتہ جو ہے وہ ایریز کے لیے کیسا ہے؟ تو آپ پلانٹ کی طرف آ گئی ہیں؟ ہاں جی، پہلا ستارہ ایریز۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کے پیشہ ورانہ سماجی حالات، پیشہ ورانہ حالات سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی نیا رومانس بھی شروع ہو سکتا ہے جتنے بھی عملی افراد ہیں۔ لیکن پہلے جو ان کا رومانس ہے اس میں کچھ نہ کچھ بڑی، میں تلخی تو نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ حالات نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو یہ چینج آ گیا، دوسرا پیشہ ورانہ طور پر حالات ان کے آرام سے چلتے جا رہے ہیں، آرام سے وہ مسائل حل کرتے جا رہے ہیں اور ان کے پیشہ ورانہ حالات ٹھیک ہے، سماجی زندگی دوست احباب کے ساتھ میل جول بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ ساتھ ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں عملی افراد کو کہ کوئی دوست میں بھی اپنا مرد یا عورت ان کے پیسے پر اس کی نظر ہے۔ جتنے بھی عملی افراد کے دوست ہیں ان دوستوں میں سے کسی نہ کسی کی عملی افراد کے پیسے پر نظر ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی دوست کی بری نظر ہے۔ تو جتنے بھی عملی افراد ہیں میری طرف سے ایز اے اسٹرالوجر میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھیں کہ کون ہے جس نے اتنی بری نظر سے ان کے پرس پر اور ان کی جیب پر بیلنس پہ گندی نظر رکھی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے کمائے ہوئے پیسے پر بہت بری نظر رکھی ہوئی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں صدقہ دینا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نقصان سے بچائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اپنے اگلے ستارے کی طرف آتے ہیں، ٹورس کے حوالے سے بتائیں۔ جی میں ٹورس کی طرف آتا ہوں۔ ٹورس جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے ضدی لوگ ہوتے ہیں، جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے پیسے کے لحاظ سے ان کے لیے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پیسے آتے رہیں گے، خرچ ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایک ان کا ایسا پلانٹ لگا ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے سوری حضرات کی زندگی میں، پچھلے 2019 سے یوں سمجھیں بلکہ 2018 سے وہ جو پلانٹ ہیں ان کی ازواجی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہاں چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں پیدا وہ ایسے اختلاف بنتے جا رہے ہیں، اندر ہی اندر ایک موڈ بنتا جا رہا ہے جیسے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے وقت کے ساتھ اچانک پتہ چلے کہ ہم تو ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو وہ اثرات شروع ہیں۔ سوری حضرات آپ اپنے ازواجی زندگی پر نظر رکھیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ اندر سے پہلی اختلاف ہیں جو کہ وہ چپ چاپ گزارا کرتے جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ جو سلسلہ شروع موڈ بن جاتا ہے وہ اس ہفتے بھی منگل بدھ جمعرات کو فیل کریں گے۔ اس واسطے میں نے یہ پچھلی حالات بھی بتا دی ہیں کہ یہ تو شروع سے ہی کام ان کا چلا ہوا ہے، تو ان کو ازواجی زندگی میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں تک پیشہ ورانہ زندگی کے تعلق ہے وہ پہلے جو کچھ 2.5-3 سال کرتے رہے ہیں اب وہ ان کی زندگی پیشہ ورانہ نہیں رہی، ایک زندگی کی نئی طرز آ گئی ہے پیشہ ورانہ زندگی کی۔ تو وہ ذرا سوچ سمجھ کے اپنے حالات کو سمجھیں کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے اور یہ جو پیشہ ورانہ زندگی آ گئی ہے، تو اگر یہ سوچ سمجھ کے چلیں گے تو ماشاءاللہ آگے کامیابی نظر آ رہی ہے اور آپ اس لحاظ سے کافی خوش ہو جائیں گے۔ سوشل لائف میں جو لوگ ان کے قریب آ جا رہے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، ان کا کوئی اپنا مقصد ہے، بظاہر وہ آتے ہیں چائے پی لیتے ہیں، آپ پلا دیتے ہیں، آپ پینے جاتے ہیں وہ پلا دیتے ہیں، لیکن یو بی ویری کیئرفل کیونکہ اس میں کوئی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ کوئی ایسا نہ ہو آپ دھوکے میں آ جائیں۔ اب جیمنائی بتا دیں ہمیں۔ جیمنائی کی بتائیں نا۔ جیمنائی کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جی محترمہ بھی شاید لگتا ہے جیمنائی ہیں تبھی بار بار کہہ رہی ہیں۔ تو جوزا کہ یہ کہ پہلے 2 دنوں میں بہت سرگرمی رہے گی، آنا جانا ادھر ادھر، ذہن بھی ان کا تیز ہے، سفر بھی آ سکتے ہیں، تو ہر لحاظ سے تیزی نظر آتی ہے، سرگرمی نظر آتی ہے۔ اور ہفتہ کے وسط میں یہ کام کے روزگار جو ہے یہ ان کی کوئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے کام اور روزگار کے معاملے میں، جو انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے جس طرح کام کرتے آ رہے ہیں ان کو دوبارہ نظر ثانی اپنے کام پر دوبارہ سوچیں کہ میں کس طرح کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حرف گیری ہو سکتی ہے، اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ اسٹرالوجی کے فوائد کو سمجھتے ہیں تو ابھی سے آپ محتاط ہو جائیں تاکہ ہفتہ کے وسط تک یہ نوبت ہی نہ آئے۔ آپ اپنے کام کو بھرپور توجہ دیں اور اپنے باس کی نکتہ چینی سے بچیں۔
اس کے بعد جو بڑی بات نظر آتی ہے، اور اگر آپ نے اب احتیاط نہ کی اور یہ گڑبڑ ہوگی تو بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ رومانی معاملات میں بڑی تیزی ہے، آپ خود بھی ذہنی طور پر بڑے تیز ہیں، رومانی معاملات آپ کی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور دو سباب سے وقت ایسا گزرتا نظر آ رہا ہے۔ چلیں اب اگلا ستارہ کینسر۔ اگلا ستارہ سرطان ہے، جس کا دوسرا نام ہے حساسیت۔ کینسر مینس سینسٹیوٹی۔ تو یہ جتنے بھی کینسر لوگ ہوتے ہیں یہ حساس بڑے ہوتے ہیں، اور یہی اس ہفتے کا میرے سامنے مواد پڑا ہوا ہے، اور گھریلو زندگی میں ملی جلی اثرات ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر برا منا جائیں گے، بلکہ پہلے بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، ان حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر آپ کے ازدواجی زندگی برا اثر پڑے۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے سرطانی حضرات کہ جن ستاروں نے کئی سال سے آپ کے ازدواجی زندگی پر اندھیرا ڈالا ہوا تھا، ٹینشن ڈالی ہوئی تھی، کشمکش میں آپ مبتلا تھے، آپ کے لیے خوشخبری ہے میرے پاس، وہ ستارے آپ کو چھوڑ گئے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک صبر و تحمل سے کام لیا ہے تو آپ اپنی شادی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے صبر و تحمل سے کام نہیں لیا اور آپ پہلے آپ بگاڑ چکے ہیں، پھر بھی موقع ہے، آپ صبر کریں اور صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو ہمیں حساسیت بہت زیادہ ہے، ہر وقت اپنے پارٹنر پر جھگڑا کرنا، ہر وقت پارٹنر کے بارے میں سوچنا، یہ ختم کر دیں۔ برے ستارے چھوڑ گئے ہیں آپ کو، اب آپ کے ازدواجی زندگی صحیح آ گئی ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے لیے یہ صبر و تحمل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اس ہفتے بھی آپ میں یہ موڈ طاری ہوگا حساسیت والا، لیکن کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے، برے ستارے آپ کو چھوڑ گئے ہیں۔ اب میں اسد، آتا ہوں استی افراد کی طرف۔ لیو۔ جی ہاں جی، انگریزی میں ان کو لیو کہتے ہیں، جیسے محترمہ کہہ رہی ہیں۔ تو پہلے ہفتے کے جو 2 دن ہیں یہ رشتہ داروں سے میل جول بیٹھ اٹھک ان کی رہے گی، رشتہ داروں سے، اور ملنا ملانا اور گفت و شنید، اور اچھا وقت گزرتا نظر آتا ہے پہلے ٹھیک 2 دنوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور لیکن ان کا ایک ایسا مسئلہ بنا پڑا ہے، جو ہفتے کے جو بیچ میں جو دن آ رہے ہیں، ازدواجی زندگی پر اثر پڑے گا، میریڈ لائف پر اثر پڑے گا۔ اچھا، تو یہ اثر جو ہے یہ پچھلے 3-4 مہینے سے شروع ہو چکا ہے۔ تو 80 حضرات سے یہ ہے جو میریڈ ہیں، 80 حضرات، ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ سال تو گزر جائے گا، کبھی آپ معاف کر دیں گے، کبھی آپ کا پارٹنر معاف کر دے گا، اور یہ اختلافات اس طرح چلتے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہی ہے اور جنوری فروری آ گیا 2022 کا، تو یہ اختلافات بہت سخت، بہت تیز، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کی ازدواجی زندگی مشکلات کا گرفتار ہو جائے گی۔ ابھی سے آپ اپنے سٹائل کو بدل لیں۔ جن لوگوں کو اسٹرالوجی سمجھتے ہیں کہ اسٹرالوجی کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، اسٹرالوجی صحیح راستہ دکھا سکتی ہے، ان لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ ابھی سے احتیاط کرنا شروع کر دیں تاکہ اپنی ازدواجی زندگی میں بتا سکیں۔ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اگلا سال ازدواجی زندگی کے حوالے سے اختلاف لانے والا ہے۔ اس سال کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے جائیں گے۔ اس سال بھی اگست میں آپ کے اختلاف ہوں گے، یا جولائی کے آخر میں اختلافات آئیں گے، اور وہ جو اختلاف آئیں گے وہ اس چیز کی علامت ہوگی، وہ میسج ہوگا قدرت کی طرف سے کہ یہی بات اگلے سال ہونے والی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے میسج کو اچھا، یہ سمجھ تو گئے آپ ہوں نے گے۔ بتا دیا نا، جو شادی شدہ لوگ ہیں، ویل ٹھیک ہے نا، جو لوگ سنگل ہیں ان کو کیا ہوگا؟ ان کا رکاوٹیں ہیں۔ وہ کمٹمنٹ کرنا چاہیں گے، کمٹ کروں نہ کروں میں کروں، کیونکہ ایک ستارہ بہت اچھا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ سوچیں گے ہمیں کمٹ کرنا چاہیے، ہمیں اچھا پارٹنر مل گیا ہے۔ اور جو دوسرا ستارہ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں، کنفیوز، چھٹک جاتے ہیں کہ نہیں، میں بغیر سوچے سمجھے کہیں جلد بازی میں غلط تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہو گیا، صحیح یا غلط تو نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کمٹمنٹ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح روزگار کے معاملات میں بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو روزگار کے لحاظ سے وہ بڑے سوچ سمجھ سے کام لیں۔ اب جس روزگار میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب اپریل کے آخر ہوتے ہیں اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلے پہ اور آپ ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اپنے والدین سے اختلاف نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لیو حضرات جو ہیں کسی کا لحاظ کرتے نہیں، ہاں ایسا ہی ہے، سوائے اپنا لحاظ کرتے ہیں، باقی کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ صحیح ہو گیا۔ اب ورگو بتائیں ان کا کیا ہے اگلا ہاں ہفتہ؟ جی،
ورگو کے جو بڑا پلانٹ ہے وہ تو اولاد کے حوالے سے آیا پڑا ہے، اور دوسرا جائیداد کے حوالے سے آیا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اولاد کے حوالے سے آیا پڑا ہے وہ اولاد کے خاطر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا۔ تو یہ اولاد کے جو حصہ ہے ضرور دیں، اولاد کا حق ہے، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کو آپ سارا سرمایہ دے دیں اور وہ ضائع کریں، بالکل ایسا ہے۔ اور یہ اس قسم کی خدشہ ہے۔ آپ اولاد کے لیے اتنا کریں جتنے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، آپ کے لیے بہت اچھے حالات بنے ہوئے ہیں، نت نئے مواقع مل رہے ہیں، آپ کا کاروبار دن رات آگے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور آپ اس اپنے تجربے کی بنا پر اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن نظر یہ آتا ہے کہ آپ اتنی محنت سے کام کریں گے کہیں آپ کی صحت پر برا اثر نہ پڑے، تو آپ اتنا کام کریں جس سے صحت قائم رہے، اپنی توانائی کے مطابق کام کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے۔ کوئی رشتہ دار آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کئی سالوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ اب بھی ایسا نظر آتا ہے کہ ہفتے کے بیچ میں وہ آپ کے لیے پھر مسئلہ بنے گا، کھچ جائے گی، کوفت ہوگی، تو وہ جس طرح پہلے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو برداشت کریں، کیونکہ قریبی رشتہ دار، میں سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے قریبی رشتہ دار حسد کرتے ہیں آپ سے، آپ کی کامیابیوں کی وجہ سے، آپ کی کاروباری ذہانت کی وجہ سے وہ حسد کر رہے ہیں، اور آئے دن آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ احتیاط سے کریں کام، احتیاط سے ان کے ساتھ نپٹیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور دوسرا جائیداد سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اچھا، ملے گی یا جائے ملے گی؟ ملے گی، اگر دینا چاہتے ہیں تو اچھے پیسے ملیں گے، اچھا، لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک یوں سمجھے بہت قیمتی جائیداد ایک اچھے ریٹ پر مل جائے تو یہ اچھی بات ہے، خوش قسمتی والی بات ہے۔ تو یہ اس قسم کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں میزان کی طرف۔ ہاں جی، لبرا بتا دیں۔ میزان کی طرف میں آ رہا ہوں، لبرا۔ اور ہفتہ کے جو پہلے 2 دن ہیں اس میں تو طبیعت جو ہے کچھ آگے پیچھے اتار چڑھاؤ اس قسم کا بنا ہوا ہے، اس کے باوجود مصروفیت ہے۔ اچھا، اور یہ جو ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 2-3 دن 4 دن آنے والے ہیں، یا اپریل کے پہلے دن آنے والے ہیں، آپ کا کوئی بہت بڑا مسئلہ جس نے ٹینشن پیدا کی ہوئی تھی وہ حل ہونے والا ہے۔ لیکن خدا رہا اپنے پاس جو لوگ بیٹھے ان کو پتہ نہ چلے اس مسئلہ کے حل کرنے میں۔ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ نہایت دھوکہ آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جو ہی کوئی پلان بنتا ہے وہ پلان پہلے لیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو آپ پلان بنانے والے ہیں اور آگے آپ کے کچھ ریلیکسیشن آنے والی ہے، اپنے تک رکھیں، یا ان 1-2 کے ساتھ بیٹھیں جن پر آپ کا مکمل پورا بھروسہ ہے، ٹھیک، تاکہ یہ لیک آؤٹ نہ ہو اور آپ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی ٹینشن میں کمی آ رہی ہے، ریلیکسیشن آئے گی، صحت بہت بہتر ہو جائے گی، اور حالات جو ہیں آپ ایک نئی پالیسی وضع کریں گے اگلے مہینے میں۔ اچھا، کوئی ایک خاص چیز جو آپ کو لگتی ہے کہ انہیں اجتناب کرنا چاہیے، کسی ایک خاص بات سے آپ کو لگتا ہے انہیں دور رہنا چاہیے؟ یہ پیٹ کے حلقے ہیں؟ جی، لبرا۔ اب مجبوری یہ ہے کہ فرض کیجیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اچھا، تو ہم تو پھر سارا دن کام کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے نا۔ وہ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے وزیر، وزراء، مشیر، کبیر، امیر جو بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا یہ ان کو سزا نہیں دیتے۔ میں نے بی آپ کو میرے ساتھ نہیں تھی، محترم تھے، اپنے سمی صاحب تھے میرے ساتھ، میں نے ان کو یاد ہوگا کہا تھا، میں نے کہا ان کو آپ معاف نہیں کرنا چاہیے، اب یہ ان کو پکڑیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں نے سمی صاحب سے کہا میں کہا آپ دیکھیں کہ یہ معاف کر دیں گے۔ یہ رومانس والا کیا ستارہ ہے ان کا، کیا کہتا ہے؟ رومانٹک لائف ٹھیک ہے؟ یہ ہر وقت رومانس ہی رہتا ہے، ان میں کوئی قدرت نے ایسی کشش پیدا کی ہے۔ چاہے لڑکی کیوں نہ ہو، ہاں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، قدرت جو ہے نا وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ لڑکی کے لیے رومانس یا لڑکے کے لیے، میں کہ کوئی خاص ہوتا ہے نا خواتین۔ نیچر از نیوٹرل۔ اچھا، نیوٹرل، وہ تو نیوٹرل ہے، وہ تو نہیں لحاظ کرتی کسی کا۔ ٹھیک ہے۔ شادی شدی دیکھ رہے ہیں آپ ان قریبی ستارے میں کسی کی؟ میزان کے ہاں، رومانی معاملات ہیں، شادی نہیں ہے؟ پیپل لو دیم، اچھا، صحیح ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کے لو کرتا ہی رہتا ہے، اور دے آر ویری ریسپانسو۔ اچھا، ریلی ریلی ویری۔ ان کی طبیعت مزاج بہت اچھا ہے۔ کون سا برج آگے؟ اسکارپین، اسکارپیو، اردو میں عقرب۔ تو ہفتہ کے پہلے 2 دن میں آپ کو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جو کہ
آپ طبیعت میں اتنی شدت ہے آپ کو یہ کبھی خیال ہی نہیں رہتا کہ صحت خراب ہے، میں خراب ہوں، وہ خراب ہے. شدت میں آپ لپیٹے رہتے ہیں، انتقام کی آگ میں آپ لپیٹے رہتے ہیں. تو یہ جو موڈ میں شدت پائی جاتی ہے، اس شدت کو ذرا کام کر کے اپنے بارے میں سوچیں. حضرت آپ کی صحت جو ہے وہ توجہ چاہتی ہے، اور جو خاتون ہے وہ اپنے ازواجی زندگی میں لڑائی کو بند کرنے ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے. اور یہ جو برے ستارے ان کے آئے ہوئے ہیں اقربی خواتین کے، یہ 2005 تک ہیں. 2005 تک؟ ہاں جی، تو ابھی 2021 ہے. اچھا اچھا، تو یہ 2025 تک 3-4 سال آپ کے اگر اسی طرح شدت رہی تو آپ سوچ لیں کیا ہوگا. 2025 تک ہے. تو آپ اپنے آپ کو بچائیں. میں خواتین سے خاص طور پر یہ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کرے آپ اپنا اس پر گہری نظر سے سوچیں. اور ہفتہ کے وسط میں آپ کی ذاتی زندگی میں اور ازواجی زندگی، یہی میں باتیں جو کر رہا ہوں، مزید کشمکش آ جائے گی. اور آپ سوچیں کہ اگر بیوی کی صحت خراب ہے تو صحت کو توجہ دیں. اگر کشمکش ہے تو سوچیں کہ یہ کشمکش آئے دن اندر ہی اندر باتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات اگر بڑھ گئی کیونکہ اس نے ابھی 3 سال اور رہنا ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا. تو اگر آپ کا ازواجی زندگی عزیز ہے تو اپنی شدت سے نفرت کریں اور ازواجی زندگی کو اچھا سمجھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جو کشمکش آپ کی سالوں سے چلی آ رہی ہے، اس کشمکش کے بارے میں سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور یہ کشمکش جو ہے وہ ازواجی زندگی کے علاوہ کشمکش ہے، یہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، اس کے بھی سوچئے. میں اللہ ہیلپ کیوں. آگے ہم چلتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو اسکارپین ہے کیا یہ اچھے ٹیم لیڈر ہوتے ہیں؟ کافی حد تک ٹیم لے کے چل سکتے ہیں. کیا ٹیم لیڈر اچھے ہوتے ہیں؟ یہ میں نہیں سمجھ رہا آپ کا جو سوال میں ہے. دوبارہ آپ سے سوال کرتی ہوں، جو اسکارپین ہے کیا یہ ٹیم لیڈر اچھے ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ اگر لیڈر ہوں اور ان کی جو اندر کی ذاتی اپنے مقصد کی جو گرمی ہوتی ہے ان میں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان میں شدت پائی جاتی ہے، یہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ پہلو دیکھا جائے تو دے آر گڈ لیڈر. انڈیڈ. جو لیڈر قربانی دینے جانتا ہو اس کے فالوور جو ہیں وہ پھر اسی کی نقل اتاریں گے، وہ بھی اسی طرح ہی اپنے لیڈر کی طرح. مثلا اچھے ٹیم لیڈر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیم کو کیسے لے کر چلنا ہے. اب اگلے ستارے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے سیجیٹیریس. یس. پچھلے دنوں میں آپ کے پڑوسیوں کا مجھے کوئی اچھا رول نظر نہیں آتا. بتایا تھا آپ نے. خوشی حضرات، آپ کے جو پڑوسی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو انہوں نے گپوں میں ان کو گپ کی شکل دے کر اس بات کو انہوں نے بہت ہی بڑا برا رول ادا کیا آپ کے پڑوسیوں نے. اگر کوئی بات ہو، سچ پر مبنی بات ہو تو ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. لیکن یہ ویسے گاسپ کی شکل میں، گپ شپ کی شکل میں کسی کے خلاف باتیں کرنا، حجت کرنا، تہمت لگانا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، تو یہ آپ اپنے پڑوسیوں سے اس ہفتہ لگتا ہے کہ پڑوسیوں سے تعلقات پیچ اپ ہو سکتا ہے. وہ کہ آپ کے قریب، آپ ان کے قریب آ سکتے ہیں اور اس پیچ اپ کو ختم کریں. اچھی فیلنگ پیدا کریں پڑوسیوں کے لیے تاکہ پڑوسی آپ کے لیے اچھی فیلنگ پیدا کریں. آپ کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، اس مقصد میں آپ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ اس کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دیں اور انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو خاص بات ہے، اپنے بڑی بات یہی ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں اور اس سے خاطر خواہ نتائج آپ کا حاصل ہوں گے اور آپ اڑوس پڑوس اور گھریلو زندگی میں بڑے سکون حاصل کریں گے اور خوش رہیں گے. ان کی میرڈ لائف کیسی ہے؟ میرج لائف جو ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا ان کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے. ان کی میرج لائف میں ان کو جون میں بہت خوشی آنے والی ہے. اچھا. اور اکتوبر میں خوشی آنے والی ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ سال ان کے لیے بہت اچھا آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس پورے سال میں لوگ ان کو رومانوی طور پر دھیان دیں گے، اٹینڈ کریں گے. رومانس نظر آتا ہے تو یہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن رومانس اتنے نہیں جتنا کہ اس کا اپنا میزان افراد کا ہے. اچھا. لیکن اگر میزان اپنا رومانس نہ ہو تو سوشل لائف جو ہے وہ آگے چل کر بڑی اچھی نظر آ رہی ہے. لیکن فی الحال آپ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں
تاکہ وہ آپ کے خلاف بات نہ کر سکیں اور کوئی سکینڈل نہ بنے اور آپ خواہ مخواہ کے پریشان نہ ہوں. جس مقصد کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بڑا موزوں آپ کا ایک مشن ہے اور اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور ہو جائیں گی. ایک بات جس کا آپ کو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے, زیادہ خیال رکھنا چاہیے, جو 2-3 سالوں سے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا, وہ یہ ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے توانائی میں کمی آ گئی ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی توانائی بحال ہو گئی ہے. تو یہ عجیب اتار چڑھاؤ کا آپ شکار ہیں. اچھا. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں صحت میری ہے, صحت سے ہوں یا میں صحت کی خرابی میں مبتلا ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آتی. دن میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, تھکاوٹ, پھر طبیعت کی بحالی. تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے پلانٹ کے لحاظ سے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور 2-3 دفعہ ریگولر چیک اپ کرائیں تاکہ آپ کی طبیعت نارمل ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے اور پھر اس قسم کی ٹوٹکے نہ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, میں ڈاکٹر کے پاس جائیں, 2-3 دفعہ میڈیکل چیک اپ کرانے میں کیا حرج ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو ڈاکٹر آپ ایک گلی چھوڑے آگے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. گلی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, گھر چھوڑیں تو اگلے گھر میں ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا. اچھا جی, اب آتے ہیں کیپریکون کی طرف. ویری امپورٹنٹ پیپل, کیونکہ عموماً جدی حضرات گون کرتے ہیں. جدی حضرات زندگی میں آپ تاریخ پڑھیں تو زیادہ تر جدی حکمران ہی ہیں, یہی حکومت کرتے ہیں یہ لوگ, اور یہی لوگ سیاست میں آتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بڑا عام ہے. لیکن جدی حضرات آپ کو اپنے اولاد کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس ہفتے کوئی بات ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے, آپ کا مشورہ چاہیے, آپ اس بات کو سمجھیں اور آپ شاید اس کا حل بھی نکالیں. اور اس طرح آپ مسائل پہلے 2-3 دن میں حل ہوتے نظر آتے ہیں. ایک اور جو اچھی بات آپ کے لیے ہونے والی ہے, جو آپ لوگ سیاسی لوگ اور ذہنی طور پر آپ بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ سمجھ لیں گے کہ کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. یہ جو میں آپ بات کرنے لگوں یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے. ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں, اس ہفتے رونما ہو رہے ہیں کہ جن سے آپ کا بعد میں مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے. آپ ان واقعات کو سمجھیں جدی حضرات. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ایسے حالات بن رہے ہیں, آپ ان حالات کی گہرائی تک پہنچیں. کیوں کہ یہ وہی حالات ہیں جو آگے چل کر آپ کے مستقبل کی ضمانت دے رہے ہیں, یا خوشحالی آنے والی ہے یا کامیابی آنے والی ہے. اب آپ خود سوچیں گے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. ان حالات کو آپ کو بہت غور سے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق اپنی پالیسی وضع کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ آپ کو پھر آگے اور آپ کو صحت کا تھوڑا بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں ایکویریس پر. بتائیں ایکویرین کے بارے میں. یہ پہلے بھی بیرون ملک سفر آیا ہوا تھا, ایک اور بیرون ملک سفر آ گیا ہے. اچھا. یہ آنے والا ہے. تو یہ جتنی بھی دلوی حضرات ہیں, کچھ دلوی حضرات ایسے ہیں جن کی 24-25 یا آگے کی 2 تاریخیں آئی ہوئی ہیں, جن کے ہاروسکوپ میں ان لوگوں کے سفر آ رہے ہیں. اچھا. اور سفر بھی لمبے آ رہے ہیں. اچھا. آئی وش دم بیسٹ آف لک. اور مالی صورتحال میں بہتری آ گئی ہے. اس مالی صورتحال کو پلاننگ کے مطابق, پالیسی کے مطابق سوچ سمجھ کر اپنی مالی صورتحال کو مزید بہتر بنائیں. آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں, آپ کے جو قریب لوگ ہیں, وہ سارے آپ سے تعاون کرتے نظر آتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. اور جب خود آپ جتنے بھی دلوی حضرات ہیں ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے تو ان کا ذہن, دل و دماغ, اس کی صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اچھا. تو اس ہفتے جتنے بھی دلوی حضرات ہیں ان کے ذہن میں ذہنی مزید اضافہ ہو جائے گا. نفسیاتی طور پر مزید تیز ہو جائیں گے. بیکاز پیپل آر اپریشیٹنگ دیم. لوگ ان کو سراہ رہے ہیں, ان کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو سراہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دلوی حضرات اللہ کا شکر ادا کریں گے. اب پائسس پہ آ جائیں. لیکن یہ ختم ہوتا میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, 1 منٹ سنیے آپ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ گھر کی یا تو گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر کی ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دلوی حضرات تو ڈیکوریشن کرنی ہے وہ بھی شروع کر دیں. اگر آپ کو نیا گھر, نیا مکان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی ستارے دن بدن آپ کے قریب آ رہے ہیں. اور آئی وش یو بیسٹ آف اٹ. آگے چلتے ہیں ہم پائسس کی طرح. آخری ستارہ, وقت بھی کم ہے, مقابلہ سخت ہے. بتائیں. مقابلہ جو سخت تھا وہ گزر گیا.
اب مقابلہ رہ گیا ہود کے ساتھ، اور وہ بہت نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو ہفتہ کے جو 2 دن ہیں پہلے وہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. جو پلانیں کر رکھی ہے پچھلے 3 4 5 ہفتوں سے، آپ کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں. منصوبہ بنا لیا ہوگا یا منصوبہ بنانے کے قابل ہیں، جو آگے چل کر آپ اس منصوبہ کی خاطر، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ بڑی کوشش کر کے اس منصوبہ کو کامیاب بنائیں گے. تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. جتنا ہو سکے اپنی صحت کو بہتر بنائیں. جتنا ہو سکے اتنی صحت بہتر بن جائے. جو آگے چل کر آپ مہم شروع کرنے والے ہیں، بڑا کام شروع کرنے والے ہیں، اس وقت آپ کو صحت کی قدر آئے گی. آپ محسوس کریں گے کہ میری صحت اگر نہ ہوتی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، صحت کو بنائیں، اس بڑے پروجیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک اور پہلو، نیگیٹو پہلو آپ کے ساتھ لگے گا، منفی خیالات سوچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ منفی خیالات آپ بچیں ان سے. ٹھیک ہو گیا. آپ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں یوں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، میں اس لیے کوشش نہیں کر رہا. تو آپ پہلے کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا؟ آپ کے حالات ایسے بنے پڑے ہیں، آپ کوشش کریں. ازدواجی زندگی کیسی ہے ان کی؟ ہاں جی، ازدواجی زندگی بس سو کبھی اچھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں اچھی ہوتی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سخت سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.